پھر اسی رات محمود نے نظام شاہ کو خواب میں دیکھا۔ شیخ اپنے مخصوص تبسم کے ساتھ فرما رہے تھے، محمود کل ہمارا ایک دوست تمہارے پاس ملنے آئے گا، تم اس کی بات بہت غور سے سننا۔ گھبرا کر محمود کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ابھی رات کا ایک پہر باقی تھا۔ محمود اپنے خیمے سے نکل کر امیر سبکتگین کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت ولی غزنی اپنے رب کے حضور سجدہ زار تھے۔ اے بے پناہ اور لازوال قوتوں کے مالک، اپنے اس حقیر اور ناتوانا بندے سبکتگین کو دشمنوں پر غلبہ عطا کر۔ محمود خیمے کے ایک گوشے میں کھڑا امیر کی دعاؤں کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب سبکتگین اپنی دعاؤں سے فارغ ہوا تو محمود نے آگے بڑھ کر باپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ فرزند، تم اس وقت یہاں، خیر تو ہے؟ سبکتگین نے چونک کر بیٹے سے پوچھا۔ جواب میں محمود نے اپنا خواب بیان کر دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے شیخ کو دیکھا ہے۔ تم نے شیخ کو کس عالم میں دیکھا ہے فرزند؟ سبکتگین نے گھبرا کر پوچھا۔ شیخ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ کہتے کہتے محمود کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ تو پھر اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ امیر سبکتگین بھی مسکرانے لگا تھا۔ صبح کا انتظار کرو، یقیناً تم پر کوئی اہم راز فاش ہونے والا ہے۔ حالت خواب میں شیخ کا تشریف لانا بے سبب نہیں ہے۔ اطمینان رکھو کہ اللہ کے ہر کام میں اس کے بندوں کے لیے فلاح اور بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ محمود مطمئن ہو کر جانے لگا تو سبکتگین نے اسے پکار کر کہا، میرے قریب آؤ فرزند۔ محمود باپ کا حکم سن کر پلٹا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا امیر سبکتگین کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ شفیق اور مہربان باپ نے بے قرار ہو کر بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ محمود، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ شدت جذبات کے سبب سبکتگین کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ تم نے بلرام سنگھ جیسے تجربہ کار اور جنگجو انسان کو دونوں محاذوں پر شکست فاش دی ہے۔ میں آئندہ بھی تم سے ایسی ہی فتوحات کی توقع رکھتا ہوں، مگر کبھی کبھار تمہاری جذباتیت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے اور دشمنوں کی نظر بد سے بچائے کہ تم ہی میرا سرمایہ ہو اور تم ہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہو۔ محمود نے عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر الٹے قدموں خیمے سے نکل کر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ایک 70 سالہ بوڑھا سادھو اس علاقے میں داخل ہوا جہاں پر امیر سبکتگین کے سپاہی خیمہ زن تھے۔ مسلمان فوجیوں نے ایک ایسے شخص کو جو ظاہری وضع و قطع سے ہندو نظر آ رہا تھا اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو سنبھل گئے۔ میرا نام نند لال ہے اور مجھے نظام شاہ نے بھیجا ہے۔ میں تمہارے سردار محمود سے ملنا چاہتا ہوں، بوڑھے سادھو نے پرجلال لہجے میں کہا۔ مسلمان سپاہی بوڑھے سادھو کو راجہ جے پال کا کوئی جاسوس سمجھ رہے تھے، مگر جب اس نے نظام شاہ کا نام لیا تو تمام سپاہی چونک اٹھے اور پھر فوراً ہی ایک فوجی نے محمود کو نند لال کی آمد کی خبر دی۔ محمود نے حیرت اور خوشی کے ساتھ اس خبر کو سنا اور پھر اسے نظام شاہ کے الفاظ یاد آنے لگے، کل صبح میرا ایک دوست تمہارے پاس آئے گا۔ محمود کو محسوس ہوا جیسے نظام شاہ حالت بیداری میں اسے حکم دے رہے ہیں۔ اس تاثر کے ساتھ ہی وہ خیمے سے نکلا اور بہت تیزی سے اس طرف روانہ ہو گیا جہاں نند لال ولی عہد غزنی کا انتظار کر رہے تھے۔ نند لال نے محمود کو آتے ہوئے دیکھا تو دیوانہ وار آگے بڑھا۔ سپاہیوں نے بوڑھے سادھو کو روکنے کی کوشش کی مگر محمود کا حکم سنتے ہی وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئے۔ اسے مت روکو، یہ میرا دوست ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اس شخص کے استقبال کے لیے اپنے خیمے سے نکل کر یہاں تک پہنچا ہوں؟ نند لال پاگلوں کی طرح محمود سے لپٹ کر رونے لگا۔ میرے مسیحا، تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں ایک بیمار اور بوڑھا ہوں؟ نند لال بار بار محمود کی پیشانی اور آنکھوں کو بوسہ دیتا ہوا چیخنے لگا۔ تو دیر سے آیا مگر آ تو گیا۔ محمود نے دوسرے سپاہیوں کے سامنے نند لال سے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہ بوڑھے سادھو کو لے کر اپنے خیمے میں آ گیا اور پھر بصد احترام نظام شاہ کے دوست سے مخاطب ہو کر بولا، بزرگ اطمینان سے بیٹھیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں یہ بات میں بتاؤں گا۔ نند لال نے کہا، فی الوقت میں تمہیں ایک بہت اہم خبر دینے آیا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ محمود ہمتن گوش ہو گیا تھا۔ راجہ جے پال کا لشکر جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہاں کچھ فاصلے پر ایک صاف پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ سادھو نند لال بڑے رازدارانہ انداز میں کہہ رہا تھا، تم آج ہی اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دو کہ وہ وہاں پہنچ کر اس چشمے میں تھوڑی سی غلاظت ڈال دیں، پھر اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سادھو نند لال کی بات سن کر محمود حیران رہ گیا۔ بزرگ، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ آپ کی گفتگو سمجھنے سے میرا دماغ قاصر ہے۔ ولی عہد غزنی شدید
तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रहा था। तुम्हें समझने की जरूरत भी क्या है? बूढ़े साधु नंदलाल ने घबराए हुए लहजे में कहा। जल्दी करो, वक्त गुजर जाएगा। आप शायद नहीं जानते कि जो बात मेरी समझ में नहीं आती मैं इस पर अमल भी नहीं करता। महमूद का लहजा नरम था मगर इसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो नंदलाल के मंसूबे की वजाहत से पहले कोई कदम नहीं उठाएगा। तो फिर मैं जा रहा हूँ, बूढ़े साधु ने बेनियाजी के अंदाज में अपने कंधे पर चादर डालते हुए कहा। निज़ाम शाह से मुलाकात हुई तो कह देना कि मैंने हुक्म के मुताबिक हाजिर होकर सब कुछ कह दिया था मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये कहकर नंदलाल वापस जाने के लिए चंद कदम आगे बढ़ा। महमूद के जहन में आंधियाँ सी चलने लगी थी और समात में निज़ाम शाह के अल्फाज गूंजने लगे। महमूद, तुम्हारे पास हमारा एक दोस्त आएगा, तुम इसकी बात बहुत गौर से सुनना। निज़ाम शाह के अल्फाज याद आते ही महमूद आगे बढ़ा और नंदलाल की अबा का दामन पकड़ लिया। बुजुर्ग, मुझसे इस तरह नाराज होकर ना जाएं। वली-ए-अहद गजनी के लहजे में इल्तिजा थी। मैं आपकी बात पर शक नहीं करता, बस ये चाहता हूँ कि इस अजीब व गरीब सूरत हाल को पूरी तरह समझ लूँ। नंदलाल आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। फिर इसने पलटकर महमूद की पेशानी को बोसा दिया। मैं तुमसे नाराज तो हो ही नहीं सकता मेरे मसीहा। बूढ़े साधु के लहजे से वली-ए-अहद गजनी के लिए बेपनाह अकीदत और मोहब्बत का इजहार हो रहा था। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और इस चश्मे का क्या राज है? मैं तुम्हें एक एक सवाल का जवाब दूंगा मगर अभी नहीं। फिल वक्त मैंने तुमसे जो कुछ कहा है इस पर अमल करो। बूढ़ा साधु मोहब्बत आमेज लहजे में बोल रहा था मगर ये कैसे होगा? नौमर महमूद बूढ़े नंदलाल की बातों में उलझ कर रह गया था। पानी के चश्मे में ज़रा सी गलाजत डाल देने से जंग का फैसला हो जाएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरे बच्चे, तुम इंतहाई कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। साधु नंदलाल ने एक बार फिर बहुत प्यार से महमूद को समझाने की कोशिश की। बिलाखिर वली-ए-अहद इस बूढ़े की बात मानने पर मजबूर हो गया जिसे निज़ाम शाह ने अपना दोस्त कहकर पुकारा था। जब राजा जयपाल का लश्कर पानी के चश्मे के करीब ठहरा हुआ है तो यकीनन वहाँ दुश्मन सिपाहियों का इज्तिमा भी होगा। महमूद ने कुछ सोचते हुए कहा। इस सूरत हाल में मेरे सिपाही वहाँ किस तरह पहुँचेंगे? वली-ए-अहद गजनी के जहन में बैक वक्त कई अंदेशे सर उभारने लगे थे। बहरहाल ये खतरा तो तुम्हें मोल लेना ही पड़ेगा। साधु नंदलाल ने जवाबन कहा। अगर कोई बड़ी फतह हासिल करने के लिए अपने चंद सिपाहियों की कुर्बानी दे दी जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। जब राजा जयपाल चश्मे की अहमियत को समझता है तो इसके गिर्द सख्त तरीन पहरा भी लगाया होगा। महमूद ने सवाल किया। नहीं, वो कुछ नहीं जानता, बूढ़े साधु ने तेज लहजे में कहा। राजा जयपाल पत्थर के मुजस्मों को पूछता है और एक बुतपरस्त पानी के इस चश्मे की हकीकत को हरगिज नहीं समझ सकता। महमूद को इस इंकिशाफ पर शदीद हैरत हुई थी। इसके ख्याल में साधु नंदलाल खुद भी एक बुतपरस्त था और एक बुतपरस्त दूसरे बुतपरस्त का मजाक उड़ा रहा था। ये बड़ी अजीब बात थी। महमूद नंदलाल से इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता था मगर ये सोचकर टाल गया कि कहीं बूढ़ा साधु दोबारा नाराज ना हो जाए। दरअसल महमूद नंदलाल की नाराजगी से नहीं बल्कि निज़ाम शाह की नाराजगी से डरता था, इसलिए खामोशी से इसकी ये अजीब व गरीब पुरस्कार गुफ्तगू सुन रहा था। फिर तवील गौर फिक्र के बाद ये तय पाया कि महमूद के फौजियों का एक दस्ता रात के अंधेरे में सफ़र करेगा, फिर तुलुए आफ्ताब से कबल अपना काम करके वापस लौट आएगा। नहीं, तुम्हारे फौजी इस अंदाज में अपनी मुहिम पर रवाना नहीं होंगे। अचानक साधु नंदलाल ने दरमियान में मदाखलत करते हुए कहा। फिर किस तरह मेरे बुजुर्ग? महमूद ने हैरान होकर पूछा। तमाम सिपाही खाना बदोशों के लिबास में सफ़र करेंगे। साधु नंदलाल ने महमूद को समझाते हुए कहा। तुम्हारे फौजी बज़ाहिर गरीब मुसाफिर नजर आएंगे लेकिन वो अंदरूनी तौर पर पूरी तरह मुसल्लह होंगे कि अगर मुकाबले की ज़रूरत पेश आ जाए तो ये लोग अपने आप को बेयार और मददगार महसूस ना करें। अगरचा साधु नंदलाल की तमाम बातें इंतहाई पुरस्कार थीं लेकिन फिर भी महमूद ने 50 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सा फौजी दस्ता भेजने का फैसला कर लिया। महमूद अपने नायब सिपह सालार हसाम तुर्क और साधु नंदलाल के साथ रात भर जागता रहा। हसाम तुर्क बूढ़े नंदलाल को राजा जयपाल का जासूस समझ रहा था मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो महमूद के सामने अपने शकूक व शुबहात का इजहार कर सके। बिलाखिर निफ्स शब के करीब साधु नंदलाल ने महमूद के सिपाहियों को चश्मे तक पहुंचने का रास्ता बताया और फिर ये 50 मुजाहिदीन इस्लाम रात के अंधेरे में अपनी ज़िंदगी के सबसे अजीब महाज पर रवाना हो गए। इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि पानी के चश्मे में थोड़ी सी गलाजत डाल देने पर जंग का फैसला कैसे
ہو جائے گا۔ غرض اپنے ذہنوں میں شدید الجھنے لیے محمود کے یہ جانثار سپاہی آہستہ روی کے ساتھ چشمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں مجاہدین اسلام کے گھوڑے اتنی سست رفتاری کے ساتھ چل رہے تھے کہ جیسے وہ کسی پسندیدہ چراگاہ میں گھاس پر منہ مارتے ہوئے رینگ رہے ہوں۔ محمود کے سپاہیوں کا منصوبہ یہی تھا کہ شب کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی تیز آواز نہ ابھرے اور وہ سکون اور احتیاط سے یہ دشوار سفر طے کر سکیں۔ اندھیرا ہونے کے سبب جان فروشوں کا یہ مختصر سا قافلہ راستے سے بھٹک گیا۔ پھر جب صبح کے دھندلکے میں سپاہیوں کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ان پہاڑوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا جن کی نشاندہی سادھو نند لال نے کی تھی۔ انہی پہاڑیوں کے درمیان میں وہ مخصوص چشمہ بہہ رہا تھا۔ تمام سپاہی کچھ دیر تک کھلے میدان میں حیران و پریشان کھڑے رہے۔ پھر انہیں کچھ فاصلے پر ایک کسان نظر آیا جو منہ اندھیرے اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑیاں دی اور کسان کے قریب پہنچ گئے۔ کسان اجنبی سواریوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ محمود کے سپاہیوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم پریشان نہ ہو کہ ہم لوگ غریب مسافر ہیں جو راستہ بھٹک گئے ہیں۔ مقامی کسان شدید حیرت کے ساتھ اجنبیوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ ان مسافروں کی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی بہت دیر بعد محمود کے سپاہی بڑی مشکل سے اپنا مفہوم سمجھانے میں کامیاب ہو سکے۔ ملتان کے مقامی کسان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اس چشمے کا پتہ بتایا جو وہاں سے تقریباً 4-5 میل دور تھا۔ محمود کے سپاہیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں اور تیز رفتاری کے ساتھ کسان کے بتائے ہوئے راستے پر روانہ ہو گئے۔ سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا اور دن کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے محمود کے سپاہیوں نے گھوڑوں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ وہ جلد از جلد مطلوبہ چشمے تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ پھر اندازاً نصف گھنٹے کے بعد محمود کے سپاہی ان پہاڑیوں کے قریب پہنچ گئے جہاں کے درمیان میں عجیب و غریب چشمہ موجود تھا۔ مجاہدین اسلام کی منزل نزدیک تر تھی مگر اچانک ایک پہاڑ کی اوٹ سے راجہ جے پال کے سپاہیوں کا ایک دستہ نمودار ہوا۔ یہ سپاہی تعداد میں کوئی 250 کے قریب تھے اور اپنے فرما روا کے حکم کے مطابق اس علاقے میں گشت کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجاہدین اسلام کو رک جانا پڑا۔ اگرچہ محمود کے سپاہی خانہ بدوشوں کے لباس میں سفر کر رہے تھے لیکن ان کے شگفتہ اور شاداب چہرے، تیکھے نقش و نگار، کشادہ پیشانیاں اور مخصوص وضع کی دہاڑیاں دیکھ کر ایک عام انسان بھی یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور ملک کے ہی باشندے ہیں۔ راجہ جے پال کے سپاہیوں نے یہی قیاس کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ اپنے دشمنوں کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر محمود کے سپاہی بھی سنبھل گئے اور ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، شاید دشمن نے ہمیں پہچان لیا ہے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ کہ اب یہ کام ایک خونریز مارکہ ہرائی کے بغیر انجام تک نہیں پہنچے گا۔ اتنی دیر میں راجہ جے پال کے سپاہی مجاہدین اسلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ راجپوت فوجیوں کے نگران نے چیخ کر کہا۔ محمود کے سپاہیوں کے لیے دشمن کی زبان اجنبی تھی، اس لیے بس وہ اندازہ ہی کر سکتے تھے کہ راجہ جے پال کے آدمی ان سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ ہم شکستہ حال مسافر ہیں اور پانی کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں، محمود کے ایک سپاہی نے جواباً کہا اور ہاتھ کے مختلف اشاروں سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ راجپوت سپاہی اجنبی مسافروں کی دلیل سے مطمئن نہیں ہو سکے۔ تمہیں راجہ جے پال کے سامنے پیش ہونا ہوگا، راجپوت سپاہیوں کے نگران نے چیخ کر کہا۔ سمراٹ کی اجازت کے بعد ہی تم لوگ یہاں سے اپنی منزل کی طرف جا سکو گے، ورنہ تمہیں ساری زندگی قید میں بسر کرنا ہوگی یا پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ محمود کے سپاہی راجپوت فوجیوں کی گفتگو کا صحیح مفہوم سمجھنے سے عاجز تھے، مگر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے اور وہ آزادانہ طور پر اپنے خیموں کی طرف لوٹ کر واپس نہیں جا سکیں گے۔ مجبوراً انہوں نے بوسیدہ اباؤں کے نیچے سے اپنی شمشیریں نکالیں اور راجپوت سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہم انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور تم اپنا کام کرو، محمود کے سپاہیوں نے ایک ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم وہ غلاظت چشمے میں ڈال دو اور یہاں سے نکل کر تمام صورتحال سے سردار محمود کو باخبر کر دو۔ یہ لوگ اتنی آسانی سے زیر نہیں ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں کی مدد کے لیے تازہ فوجی کمک پہنچ جائے گی اور ہم سب کے سب محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ بہرحال ہمارے سردار محمود سے کہنا کہ آپ کے جانثاروں نے اپنا عہد پورا کیا۔ چند لمحوں کے لیے تو راجپوت سپاہی یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ خانہ بدوش مسافر کیا چاہتے ہیں، مگر جب انہوں نے اجنبیوں کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں دیکھیں تو وہ بھی سنبھل گئے اور پھر دونوں گروہوں میں گھمسان جنگ شروع ہو گئی۔ محمود کے سپاہی بڑی جارحانہ انداز میں حملہ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جلد از جلد راجہ جے پال کے یہ 250 سپاہی لقمہ اجل بن جائیں
اور برہمن حکمران کی طرف سے کوئی تازہ دم فوجی کمک نہ پہنچ سکے۔ راجپوت سپاہی بھی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن محمود کے سپاہیوں کے حملوں کو روکنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مجاہدین اسلام نے پہلی ہی یلغار میں 50-60 راجپوت سپاہیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسی دوران آگے بڑھ کر محمود کے ایک سپاہی نے گھوڑے کا تھوڑا سا فضلہ پانی کے اس چشمے میں ڈال دیا۔ غلاظت پڑتے ہی آن کی آن میں سرد ہوائیں چلنے لگی اور آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے۔ پھر یکایک چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ بجلی اتنی زور سے کڑکنے لگی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس آفت ناگہانی سے گھبرا کر راجپوت سپاہی اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ محمود کے فوجیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ پڑے۔ تاریکی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ تھوڑے فاصلے کی چیز بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ محمود کے سپاہی بس اندازے سے اپنی خیمگاہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، سرد ہوائیں چلنے لگی اور بجلی کڑکنے لگی تو سادھو نند لال نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں چیختے ہوئے محمود سے کہا، تمہارے آدمیوں نے کام پورا کر دیا، اب بہت جلد اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بزرگ محمود نے سادھو نند لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میرے آدمی اپنا کام پورا کر چکے ہیں؟ یہ موسمی انقلاب اس بات کی علامت ہے کہ پانی کے چشمے میں غلاظت ڈالی جا چکی ہے۔ سادھو نند لال کے چہرے پر ایک عجیب و غریب چمک موجود تھی، جیسے اسے اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اس موسمی انقلاب سے جنگ کے فیصلے کا کیا تعلق ہے؟ محمود نے سادھو نند لال سے پوچھا۔ تم دیکھتے رہو میرے مسیحا، نند لال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بگڑا ہوا موسم کچھ دیر بعد راجہ جے پال اور اس کے سپاہیوں کو مجبور کر دے گا کہ وہ لوگ تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگیں گے۔ محمود کی حیرت میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ پانی کے ایک چشمے میں تھوڑی سی غلاظت ڈال دینے پر موسمی تغیر پیدا کیسے ہوا تھا، اور دوسری یہ کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا جانے اور تیز ہوائیں چلنے سے راجہ جے پال کو شکست بھی ہو سکتی ہے۔ محمود کے لیے یہ دونوں انکشافات بڑے حیران کن تھے۔ بزرگ معاف کیجیے گا کہ یہ ساری باتیں میری عقل سے بالاتر ہیں۔ محمود کے لہجے میں شدید الجھن تھی، مگر پھر بھی اس نے نند لال کو ادب و احترام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ یہ بگڑا ہوا موسم راجہ جے پال کے سپاہیوں کے لیے کیسی تباہی لائے گا۔ سادھو نند لال کے ہونٹوں پر واضح تبسم موجود تھی، جسے وہ اپنی ہی قوم کی شکست اور بربادی کی خوشی کا اظہار کر رہا ہو۔ پھر ایسا ہی ہوا، اچانک فضا میں ٹھنڈ پیدا ہو گئی۔ پھر یہ سردی اس قدر بڑھ گئی کہ راجہ جے پال کے تمام گھوڑے اور بار برداری کے دوسرے جانور ٹھٹر کر مر گئے۔ راجپوت سپاہی سردی کی شدت سے ہلاک تو نہیں ہو سکے، لیکن ان کے جسم اکڑنے لگے اور وہ نقل و حرکت سے معذور ہو گئے۔ دراصل راجہ جے پال کے سپاہی اور جانور ایک گرم علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ اچانک پیدا ہونے والی غیر معمولی سردی کو برداشت نہ کر سکے۔ نتیجتاً ان کی سانسیں تو جاری تھی مگر جسم مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے برعکس محمود اور اس کے سپاہی نسبتاً سرد علاقے کے باشندے تھے، اس لیے اس آفت ناگہانی کو بڑی مشکل سے برداشت کر سکے۔ راجہ جے پال کے لشکر میں ایک حشر سا برپا تھا۔ سردی سے ٹھٹرے ہوئے سپاہی کامتی ہوئی آوازوں میں چیخ رہے تھے، سمراٹ یہ کیسا عذاب ہے جو ہم پر نازل ہو رہا ہے؟ کیا دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ ہم نے تو آج تک جاڑ کے موسم میں اتنی غضب کی سردی نہیں دیکھی، پھر گرمی کے موسم میں یہ بلا کیسے ٹوٹ پڑی؟ کیا حملہ آور ملیچوں نے ہم پر کوئی جادو تو نہیں کر دیا؟ بھگوان کے لیے اس جادو کا توڑ کیجیے، ورنہ ہم سب اس میدان میں برف کی طرح جم جائیں گے اور پھر دشمن سے جنگ کے بغیر ہماری قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ راجہ جے پال شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ بگڑے ہوئے موسم میں برہمن حکمران کے اعصاب کو بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ راجہ جے پال کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا پورا جسم سن ہوتا جا رہا ہے۔ یہی حال راجپوت سپہ سالار ہنومان سنگھ کا بھی تھا۔ ایک تنومند اور طاقتور انسان ہونے کے باوجود اس کے دانت بج رہے تھے اور پورے بدن پر لرزہ سا طاری تھا۔ آخر اس آفت ناگہانی کا سبب دریافت کرنے کے لیے راجہ جے پال نے بوڑھے برہمن رگھوناتھ کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ ضعیفی اور ناتوانی کے سبب رگھوناتھ اس غیر معمولی سردی سے اتنا متاثر تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہ پایا تھا۔ مجبوراً اسے ایک طاقتور سپاہی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر راجہ جے پال کے خیمے تک لایا اور فرش پر بٹھا دیا۔ برہمن حکمران لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اور کانپتی ہوئی آواز میں پنڈت رگھوناتھ سے کہنے لگا، گرودیو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بھگوان کے لیے کوئی اپائے کریں، ورنہ یہ
मैदान जंग हमारे लिए शमशान घाट बन जाएगा और फिर हमारी चिताओं को कोई आग लगाने वाला भी नहीं बचेगा। पंडित रघुनाथ ने बड़ी मुश्किल से अपनी पोथी खोली और लरसते हुए हाथों से कागज पर कुछ लकीरें खींचने लगा। बुढ़ापे और सर्दी ने मिलकर रघुनाथ के हाथों में इंतहाई रेशा पैदा कर दिया था, इसलिए कोई लकीर दुरुस्त नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो कागज पर मुख्तलिफ खाने बनाता रहा और इनमें सितारों की रफ्तार भरता रहा। फिर बहुत देर बाद इसके होंठों को जुम्बिश हुई, मगर रघुनाथ की जबान से होने वाले अल्फाज वाज़े नहीं थे। राजा जयपाल घबरा कर इस कदर झुक गया कि इसके कानों और रघुनाथ के होंठों में बराए नाम का फासला रह गया था। राजा जयपाल ने बड़ी दुश्वारी के साथ सुना। पंडित रघुनाथ लड़खड़ाती हुई आवाज में कह रहा था, सम्राट, सारे सितारे आपके हक में हैं। इल्मे नजूम की रूह से आपको अजीमुशान फतह हासिल होगी, मगर ये कैसा अजाब है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये कहते कहते पंडित रघुनाथ के हाथ से कलम छूट गया और वो अपने सामने बिखरे हुए कागजों पर ऊंधे मुंह गिर पड़ा। चंद हिचकियां ली और इस तरह दुनिया से रुखसत हो गया कि इसकी आंखें शिद्दत कर्ब से फटी हुई थी और होंठ यूं खुले हुए थे जैसे वो राजा जयपाल से कुछ कहना चाहता हो और दरमियान में ही फरिश्ता अजल ने उसकी सांसें कब्ज कर ली हों। पंडित रघुनाथ की मौत ने राजा जयपाल को बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया था। अगरचे दरबारी नजूमी ने बरहमन हुक्मरान की फतह की पेशनगोई कर दी थी, लेकिन राजा जयपाल की समात में पंडित रघुनाथ के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे और इसके साथ ही मौसम की हौलनाकियां बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर मुल्तान का मगरूर फरमारवा अमीर सुब्तगीन से सुलह करने पर मजबूर हो गया। फिर इसी बिगड़े हुए मौसम में अपने चंद मोतबर उमरा को सुलह का पैगाम देकर अमीर सुब्तगीन की खिदमत में भेजा। इस वक्त महमूद और साधु नंदलाल भी अमीर के खेमे में मौजूद थे। जैसे ही राजा जयपाल के सफीर खेमे में दाखिल हुए, महमूद ने अजीब सी नजरों से बूढ़े साधु नंदलाल की तरफ देखा, जो सर झुकाए और आंखें बंद किए खामोश बैठा था। वलीयत गजनी इस वक्त खुशी और हैरत के जज्बात से सरशार था। खुशी इसलिए कि हौलनाक जंग के बगैर राजा जयपाल जैसे ताकतवर हुक्मरान ने अमीर सुब्तगीन के सामने घुटने टेक दिए थे, और महमूद को हैरत इसलिए हो रही थी कि बूढ़े साधु नंदलाल की पेशनगोई हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई थी और पानी के चश्मे में गलाजत डालते ही वाक़तन जंग का फैसला हो गया था। वली-ए-अहद गजनी को मजीद हैरत इस बात की थी कि दरमियान में सैकड़ों मील का फासला हायल होने के बावजूद निजाम शाह ने अपने एक दोस्त के आने की खबर दी थी, और ये दोस्त साधु नंदलाल था, जो बज़ाहिर हिंदू नजर आता था। महमूद ये राज समझने से कासिर था कि आखिर निजाम शाह और नंदलाल की दोस्ती किस अंदाज की है और दोनों के दरमियान राब्ते किस तरह कायम होते हैं। अभी महमूद ये सोच ही रहा था कि राजा जयपाल के सफीरों ने अमीर सुब्तगीन के हुजूर अपने हुक्मरान का खत पेश किया। इस खत का एक एक हुर्फ बाआवाज़ बुलंद पढ़ा जाए। अमीर सुब्तगीन की पुरजलाल आवाज गूंजी और महमूद के ख्यालों की रो टूट गई। वली-ए-अहद गजनी चौंक कर राजा जयपाल के सफीरों की तरफ देखने लगा। अमीर सुब्तगीन के नाम राजा जयपाल के एक सफीर ने अपने फरमारवा का खत पढ़ना शुरू किया। मैं वली सर हिंद कश्मीर मुल्तान राजा जयपाल अमीर सुब्तगीन की तरफ सुलह और दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ और अपने मुकाबिल हुक्मरान पर ये हकीकत वाज़े करना चाहता हूँ कि इस जंग में दोनों फिरकों को कुछ हासिल नहीं होगा। जंग हमेशा हलाकत और बर्बादी का पैगाम लेकर आती है। मेरी आंखें देख रही हैं कि इस जंग में भी हजारों इंसान काम आ जाएंगे और फिर भी कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। इसलिए यही बेहतर है कि हम दोनों अपने सीनों से नफरत और इंतकाम के जज्बात निकाल कर अमन व आफियत के साथ जिंदा रहने का कोई रास्ता तलाश कर लें। अगर अमीर ने मेरी सुलह की इस पेशकश को कबूल कर लिया तो मैं वली गजनी की खिदमत में कोहे पेकर हाथियों की कुछ कतारें और चंद बेशकीमत तहाइफ अरसाल कर दूंगा, और इसके साथ ही अमीर को ये यकीन दहानी भी कराऊंगा कि आइंदा मेरी तरफ से कोई जंगी इक़दाम नहीं किया जाएगा। अमीर सुब्तगीन ने पूरी संजीदगी के साथ राजा जयपाल का खत सुना और फिर कुछ देर सोचने के बाद इंतहाई बावकार अंदाज में बोला, तुम अपने हुक्मरान से कह देना कि इस जंग का आगाज हमने नहीं किया। अगर हम हमला आवर होते तो फिर ये मुमकिन था कि सुलह की इस पेशकश पर किसी ज़ाविये से कुछ सोचने की जहमत गवारा करते। चुनाचा जंग हमने शुरू नहीं की, इसलिए जंग की सारी जिम्मेदारी राजा जयपाल पर आयद होती है। अमीर सुब्तगीन ने राजा जयपाल के सफीरों को मुखातिब करते हुए कहा, अब इस जंग का खात्मा इस वक्त तक नहीं होगा जब तक फतह और मफतूह की शक्लें साफ नजर नहीं आने लगती, और अपने हुक्मरान से ये भी कह देना कि हम मुसलमान ख्वाह मख्वाह इंसानी खून नहीं बहाते, हम एक खास मकसद के तहत जंग करते हैं, और जब ये मकसद हासिल हो जाता है तो अपने घोड़ों की लगामें खींच लेते हैं और शमशीरें नियाम में कर
لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، اس لیے یہ جنگ ابھی تک جاری ہے اور جاری رہے گی۔ راجہ جے پال کے سفیر ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ جب برہمن حکمران نے امیر سبکتگین کا جواب سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بجھ کر رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ راجپوت سپہ سالار ہنومان سنگھ وحشیانہ انداز میں چیخ کر بول اٹھا، سمراٹ کچھ بھی ہو ہم ان ملیچوں سے جنگ جاری رکھیں گے۔ سبکتگین کا یہ جواب ہم راجپوتوں کے لیے کھلی ہوئی توہین ہے۔ ہنومان سنگھ کا یہ جذباتی طرز عمل دیکھ کر راجہ جے پال غضبناک نظر آنے لگا۔ ہنومان سنگھ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ برہمن حکمران نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، کیا راجپوتوں کی آن برہمنوں کی آن سے بڑھ کر ہے؟ ہرگز نہیں، تو ایک ادنا سپاہی ہے جسے اندھوں کی طرح لڑنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ہمیں بھگوان نے عقل دی ہے اور اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہر قیمت پر سبکتگین سے صلح کر لینی چاہیے۔ سپہ سالار ہنومان سنگھ نے سر جھکا دیا جیسے سمراٹ کی مرضی۔ ہنومان سنگھ کا لہجہ نرم تھا مگر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ راجہ جے پال نے آگے بڑھ کر ہنومان سنگھ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنے سپہ سالار کو کسی بھی حالت میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آخر ہنومان سنگھ اس کا دایاں بازو تھا اور اگر یہ ہاتھ کٹ جاتا یا مفلوج ہو جاتا تو صورتحال مزید خراب ہو جاتی۔ اس لیے برہمن حکمران نے گہری سیاست سے کام لیتے ہوئے کہا، ہنومان سنگھ بے شک تم ایک انتہائی شجاع اور جانثار سپاہی ہو۔ تمہاری تلواروں کی کاٹ کو دشمن بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار حالات اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ تلوار کی کاٹ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ عقل کی کاٹ بعض حالات میں تلوار کی کاٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت راجنیتی کے اس مشہور اصول کے مطابق کام کرنا ہوگا کہ جب تک فوج دشمن کے نرغے میں گھر جائے تو اسے بہت ہوشیاری کے ساتھ شکست اور بربادی کے بھنور سے سلامتی کے کنارے تک لایا جائے۔ میں بس یہی چاہ رہا ہوں۔ سپہ سالار ہنومان سنگھ اپنے عیار حکمران کی پرفریب باتوں سے بہل گیا۔ اس کے بعد راجہ جے پال نے امیر سبکتگین کی خدمت میں دوسرا صلح نامہ بھیجا۔ برہمن حکمران نے واضح طور پر اپنے خط میں یہ عبارت تحریر کی تھی، میں راجہ جے پال ایک بار پھر امیر سبکتگین کی طرف صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں امیر کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کرنے کے علاوہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ خراج بھی ادا کروں گا۔ مزید یہ کہ اپنے ملک میں امیر کا حکم بھی جاری کروں گا۔ راجہ جے پال نے علل اعلان اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ امیر سبکتگین انسانی ہمدردی کے طور پر راجہ جے پال کی یہ پیشکش قبول کر لیں اور دونوں لشکر مزید کشت و خون سے محفوظ رہیں، مگر ولی غزنی نے اس امر پر اپنے باپ سے شدید اختلاف کرتے ہوئے کہا، امیر معظم، ہم راجہ جے پال سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک اس مغرور حکمران کا لشکر نیست و نابود نہ ہو جائے، تاکہ یہ عیار دشمن ہمارے سامنے دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ امیر سبکتگین اپنے جوان سال بیٹے کی اس دلیل کو آسانی سے رد نہیں کر سکا۔ اس نے یہ کہہ کر راجہ جے پال کے سفیروں کو واپس کر دیا، مجھے اس صلح نامے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ راجہ جے پال کے سفیر ایک بار پھر ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے اور انہوں نے اپنے حکمران کو صاف صاف بتا دیا کہ امیر سبکتگین کا بیٹا محمود اس صلح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ راجہ جے پال کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اپنے دوسرے معتبر سفیر کو ولی عہد غزنی کے پاس بھیجا۔ وہ سفیر انتہائی ذہین، تعلیم یافتہ اور چرب زبان تھا۔ اس نے نہایت اثر انگیز لہجے میں محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی آپ اہل ہند اور خصوصاً راجپوت قوم کے مزاج سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ راجپوتوں پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا تو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر تمام مال و اسباب اور بیشتر قیمتی اشیاء آگ کی نظر کر دیتے ہیں اور اپنے اس فعل کو آخرت کی بہتری تصور کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی اس مصیبت سے نجات پانے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تو اپنے قدیم رسم و رواج کے مطابق اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی آگ میں جھونک دیتے ہیں، پھر شکست اور فتح کی صورت سے بے نیاز ہو کر دشمن کے ساتھ خوفناک جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود بھی فنا ہو جاتے ہیں اور اپنی جاگیروں اور وارثوں کو بھی مٹی کا ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر راجہ جے پال کا سفیر موہن داس چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر انتہائی پرجوش لہجے میں محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ولی عہد غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجپوتوں کی مصیبت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اپنی قدیم رسم پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان سب کی تباہی اور بربادی ہی
ہی منظور ہے تو خیر، ورنہ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ صلح کا راستہ اختیار کر کے ہم سب کو اپنا ممنون بنا لیں۔ ہندو سفیر موہن داس کی تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ محمود بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر ولی عہد غزنی نے راجہ جے پال کی تحریر کردہ صلح نامے میں ایک نئی شرط کا اضافہ کر دیا۔ وہ شرط یہ تھی کہ برہمن حکمران 1,00,000 درم اور مزید 50 ہاتھی نذرانے کے طور پر پیش کرے گا۔ راجہ جے پال نے فوراً ہی شرط منظور کر لی۔ اس کے ساتھ ہی امیر سبکتگین نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ محاذ جنگ چھوڑ دیں اور اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ جائیں۔